लुबनान, मशरिक की दुल्हन, अपने ऊंचे और बर्फ से ढके हुए पहाड़ों और अपनी खूबसूरत आबादियों, खासकर पूरी रात से सुबह तक जीते जागते शहर के जरिए दुनिया भर के होश उड़ा दिए। बैरूत आलम अरब के तमाम शहरों में सबसे ज्यादा खूबसूरत है और सबसे ज्यादा टूरिस्टों को, बिलखुसूस खलीज के अरबों को अपनी तरफ खींचता रहा है। लुबनान और उसका खूबसूरत पाए तख्त बैरूत खाना जंगी से पहले इसी तरह खुशहाल हुआ करता था, जहां तालीम याफ्ता रोशन ख्याल लोगों के लिए खुला हुआ आजाद सियासी मैदान भी फराहम था। और एक जमाने तक लुबनान के लोग अपने मुल्क के हुस्न व जमाल पर नाज करते और वहां की आजादी, डेमोक्रेसी, तालीम और सकाफत के गुण गाया करते थे। लुबनान जैसी मिसाल आलम अरब में कहीं नहीं मिलती और इसीलिए उसे मशरकी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। लेकिन लुबनान का एक रुख और भी है जिसे इतनी शोहरत हासिल नहीं है और ज्यादातर वो रुख भुला दिया जाता है, जो शोहरत याफ्ता मशरकी स्विट्जरलैंड के रुख से बिल्कुल बरक्स है। तो बहुत ही मामूली, सतही और बाज औकात तो तासुब का शिकार होकर बहुत ही बुरे अल्फाज में मिलते हैं। इसी बिना पर बहुत से मगरबी मुफक्किरीन का इजहार ख्याल है कि शिया सदर इस्लाम में खिलाफत के मसले पर कशमकश की पैदावार है और बस गुज़िश्ता सदी में लुबनान आने वाले बहुत से मगरबी मुफक्किरीन की किताबों में मिलता है कि उन्होंने शियों के हालात को बहुत बुरा और दर्दनाक बयान किया है और कहीं कहीं तो उनकी माशी और माशरती बदहाली की जिम्मेदारी बड़ी बेइंसाफी के साथ खुद उन्हीं पर थोप दी गई है। हकीकत ये है कि लुबनान में गुर्बत माशी और माशरती मसाइल की पैदावार नहीं बल्कि सियासी और तारीखी मसाइल की पैदावार है। उन बुनियादी मसाइल की पैदावार कि जिस पर लुबनानी निज़ाम हुकूमत सन 1943 से चलती आ रही है। ऐसे मुहर्रिखीन और मुहक्किकीन कम हैं
कि जिन्होंने गहराइयों में जाकर उन जड़ों को खंगाला हो कि जिसकी बिना पर लुबनान की कौमों को, लुबनान के खित्तों को और उसकी सरवत और ज़ख़ीरों को बांटा गया है और बांटा जा रहा है। कम हैं ऐसे मुहर्रिखीन और मुहक्किकीन जिन्होंने लुबनान की सरजमी को ईसाई और गैर ईसाई में बांटने में वेटिकन इटली और फ्रांस की पॉलिसियों से नकाब उठाया हो, जिसकी बिना पर गैर ईसाई खित्तों को हुकूमत की तरफ से ला ताल्लुक होकर ऐसा छोड़ दिया गया कि वहाँ के लोग हर तरफ से दर्दनाक बेरोजगारी और गुर्बत में घिर गए। ईसाई मिशनरीज, खासकर यसूई धड़े ने ईसाई आबादियों में बड़े पैमाने पर सकाफती और तालीमी मुहिम चलाई, लेकिन इस्लामी आबादियों को, खासकर गुर्बत और जहालत में घिरी हुई शिया आबादियों को तासुब के बिना पर सिरे से छोड़ दिया। अब अक्कार और जिन्निया जैसी आबादियों में शिया और अहले सुन्नत के गुर्बत ज़दा लोगों के पास उसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो लुबनानी फौज में मामूली सिपाही की हैसियत से भर्ती हो जाएं। और इसी से वाज़ेह हो जाता है कि लुबनान की फौज में निचली हैसियत के अक्सर सिपाही मुसलमान के इन दोनों फिरकों से ही हुआ करते थे। सन 1972 में जोसेफ शामी की मरदूम शुमारी की रिपोर्ट के मुताबिक शिया खानदानों की माहाना दरामद $50 भी नहीं थी और इस कौम में तालीम की शरह सबसे कम थी। उनमें से 50% तो बिल्कुल ही अनपढ़ थे, बाकी मामूली तालीम याफ्ता थे। यहाँ तक कि हाई स्कूल तक तालीम याफ्ता की शरह मुल्क में सिर्फ 6.6% थी। सन 1972 में हुकूमती मरदूम शुमारी के डॉक्टर हसन शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक जुनूब, जो कि शियों का इलाका और मुल्क की 20% आबादी थी, लेकिन हुकूमत में उनका हिस्सा 0.7% से ज्यादा नहीं था। ये बात मुझ पर बहुत वाज़ेह है कि ना तो शमून के दौर में ना ही सदर बशार अल-हुरी के दौर में शिया फिरके के लोगों को किसी आला ओहदे पर कोई सीट नहीं मिली थी। इस तरह दूसरे दर्जे की नशिस्तों का भी यही हाल था, बल्कि यूं समझे कि 5वें, 6ठे और 7वें दर्जे के काम शिया तबके के लिए मखसूस थे, जैसे चपरासी, चौकीदार और डाकिया वगैरह। जोसेफ शामी की एक और रिपोर्ट के मुताबिक शिया कौम में फन्नी, तकनीकी, सनती, सरकारी और तालीमी उमूर में सरगर्म और मुलाजिमीन की तादाद बहुत कम थी और मिलों और खेतों में मामूली काम करने वाले मजदूरों, मोचियों और टोकरियों और ठेलों में सामान बेचने वालों की तादाद बहुत ज्यादा थी। याद रहे कि रिपोर्ट 70 की दहाई की है और सोचें 40 और 50 की दहाइयों का आलम क्या होगा। काम करो ताकि खा सको, ये हुकूमतों का मशहूर मकूला था, खुसूसन चौथी हुकूमत का, जो रशीद करामी, हुसैन लवानी, बेयार इजमाइल और रमान इद्दी पर मुश्तमिल थी। ये गरीब और महरूम फिरका अगर जी तोड़ मेहनत करेगा तो उसे रोजी मिलेगी। मैंने इस महरूमियत के खिलाफ पार्लियामेंट में सवाल उठाया तो कहने लगे कि हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए यह जरूरी है। शिया हमेशा चंद नाम नहाद जमींदार घरानों के जालिमाना चाल चलन की रो में पिसते रहे हैं, जिन्हें जमीनों की मिल्कियत और तिजारत से मिली दौलत की बिना पर सियासी असर व रसूख हासिल हो गया था, न कि कौमी पैमाने पर किसी सियासी सरगर्मी से ये रुतबा मिला हो, जैसे सैदा में अल असीरान, सुर में अल खलील और नब्तिया में अल जीन जैसे लोग, जिन्होंने उस्मानी ऐवान आलिया को खिराज देकर ये मकाम हासिल किया था। इसी तरह दूसरों ने उन खानदानों के असर व रसूख को खत्म करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया कि जिनकी कौमी जड़ें मजबूत थीं, जैसे तैयबा में अल असद का खानदान और हुरमल में आले हमादा का खानदान। 25 كان سني 19 سنة وأنا كان قناعتي تامة بأنه يجب بأن لا أكون نائبا، يجب أن لا أكون نائب، ولكن الظروف
والظروف في ذلك الحين اضطرتني بأن أقبل مكرها مركز مجلسي نائب في مجلسي. उन रहनुमाओं ने लुबनान की आजादी और इस्तकलाल के बाद शिया कौम की सियासी उमूर को संभाला, कभी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी और कौम की तर्जुमानी की हैसियत से, तो कभी वजारत के किसी मनसब को हासिल करके। लेकिन शिया जमींदार तबके ने, चाहे वो जुनूब के हों या बका के, कौम के माशी और सियासी हालात को बेहतर बनाने में और हुकूमत में कौमी शनाख्त बनाने में कोई खास किरदार अदा नहीं किया और सिर्फ अपने जाती मुफादात को हासिल करने में जुटे रहे। दर हकीकत वो जमाना बहुत ही रंज आवर और दर्दनाक था। मैंने किसी सियासी लीडर को शियों के हालात बयान किए तो वो कहने लगा कि कोई बच्चा मेरी किफालत में दे दो या किसी का वजीफा बांध देता हूँ। हम जुनूब में मूसा सद्र से पहले इसी तरह की जिंदगी गुजार रहे थे। लुबनानी निजाम हुकूमत में नाम निहाद डेमोक्रेसी के सबूत के तौर पर शियों को जो हिस्सा मिला है वो हुकूमत की तीसरी अहम पोस्ट है, यानी पार्लियामेंट के स्पीकर का होता है कि जिसकी मुद्दत सिर्फ 1 साल की होगी, जो कि इंतखाबात के जरिए 1 साल और बढ़ाई जा सकती है, और उस तरह उनसे पायदार सियासी इख्तिदार को छीन लिया गया। शियों के अलावा हर एक को ये हक हासिल था कि अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान करके मैदान में आए, लेकिन शिया कौम को चंद खानदानों के जागीरदाराना निजाम में जकड़ दिया गया था और सिर्फ उन्हीं को शियों की तरफ से इंतखाब का हक हासिल था, वो भी दिखावे का, वरना हकीकत में तो उनकी भी कोई हैसियत न थी। मेरे पास आए और कहने लगे कि तुम्हें पार्लियामेंट के स्पीकर के ओहदे के लिए खड़ा कर रहे हैं, लेकिन एक मुश्किल है, और वो ये है कि एक फ्रेंच प्रोफेसर है, वो चाहता है कि तुम उनके दिल का ऑपरेशन करो। अगर वो ठीक हो गया तो तुम स्पीकर बन सकते हो। मैंने कहा कि अगर वो मर गया तो? बहरहाल लोग जमा होने लगे। ये मसला पेश आया कि किस तरह रियासत मुझ तक पहुंच सकती है। शियों पर थोपी गई दर्दनाक गुर्बत की बिना पर उनमें बगावत के जज्बे जागने लगे। गुज़िश्ता सदी के दूसरे निस्फ में सियासी जागीरदारी के खिलाफ शियों की बहुत सी इनकलाबी तहरीकें सामने आईं, लेकिन ये सब उस बात की तशरीह नहीं कर सकते कि किस बिना पर, किस तरह लुबनान में उस कौम का दर्दनाक मुकद्दर बदला, क्योंकि उन बिखरे हुए तिनकों में इतनी सलाहियत नहीं थी। लुबनानी मुअर्रिख अल्बर्ट ओरानी के बकौल कि शियों के लिए जरूरी है कि हर चीज से पहले अपने माशरती और माशी हालात की इस्लाह और बहबूद के लिए मुनज़्ज़म हो, ताकि लुबनान में अपने वजूद का ऐलान कर सकें। आज ये रोशन इनकलाब आ चुका है, लेकिन ये सवाल हमेशा जहनों को बरमाता रहा है कि ये अजीम इनकलाब किस बाअज़मत शख्सियत की बदौलत है। सैयद मूसा सद्र उन दिनों इराक के शहर नजफ अशरफ में अपनी आला तालीम यानी फिक्र की इज्तिहादी तालीम को वहाँ के मराजे कराम के पास मुकम्मल कर रहे थे। उसी दौरान 2 मरतबा सन 1955 और 1957 में सैयद मूसा सद्र ने लुबनान के मजहबी रहनुमा सैयद अब्दुल हुसैन शरफुद्दीन की दावत की बिना पर, जो कि इमाम मूसा सद्र के रिश्तेदार भी थे, जुनूब लुबनान का रुख किया, ताकि अपने रिश्तेदारों से मुलाकात के साथ साथ अपने हमवतनों के हालात से बाखबर हों। सन 1957 में सैयद अब्दुल हुसैन शरफुद्दीन का इंतकाल हो गया। उनकी जानशीनी के सिलसिले में उनके फर्जंदों ने अपने वालिद की वसीयत के मुताबिक सैयद मूसा सद्र को पेश करते हुए उन्हें लुबनान के मुस्तकिल क़याम की दावत दी। मूसा सद्र एक दोराहे पर खड़े थे, या अपनी इज्तिहादी तालीम और तहकीकात को पूरा करके इज्तिहाद के दर्जे पर फायज हो जाएं, या उन सब को छोड़कर लुबनान चले जाएं। लेकिन कुछ तो जरूर था जिसकी बिना पर सैयद मूसा सद्र ने आखिरकार लुबनान जाने का फैसला ले लिया।
جس زمانے میں موسیٰ صدر امام شرف الدین اور اپنے خاندان والوں سے ملنے کے لیے یہاں سور تشریف لاتے تھے، تو اس زمانے میں سور، بیروت، جبل لبنان کے حالات بہت خراب تھے۔ وہ عموماً جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زیارت کے لیے شام تشریف لے جایا کرتے تھے۔ وہ جب بھی سور آتے تو ہم اکثر نماز عصر کے بعد اس سمندر کے کنارے سیر کرتے تھے۔ امام شرف الدین کے گھر سے وہاں اس طرف سے شروع کرتے اور ایک لمبی سیر کیا کرتے تھے۔ کافی آگے تک جایا کرتے تھے ہم لوگ۔ کبھی انہی پتھروں پر بیٹھ کر بہت سے مسائل پر گفتگو کرتے تھے۔ کئی موضوعات پر بات چیت ہوا کرتی تھی۔ ساری باتیں تو یاد نہیں، لیکن کچھ باتیں میرے دل کو چھو جاتی تھی۔ ان کے سوالات میں سے کچھ ایسے تھے جو میرے ذہن میں بیٹھ گئے۔ اس میں سے ایک یہ کہ کیوں یہ شیعہ نوجوان اکثر سڑک کے کنارے یا وہاں اس جیسے نکڑ پر جمع ہوتے ہیں۔ میرے لیے یہ سوال بالکل نیا تھا۔ مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ وہ اپنے نوجوانوں کے حالات سے پریشان تھے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ نہ تو اس شہر میں اور نہ ہی تو پورے لبنان میں کوئی بھی ایسی مذہبی یا دینی تحریک نہیں جو میدانی کام کر رہی ہو، یعنی یہ کہ مسجدوں میں تو تربیتی مراحل طے پا رہے ہیں، لیکن میدانی کاموں پر بالکل کسی کی بھی توجہ نہیں۔ جب جناب موسیٰ صدر نے نجف چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تو باقر الصدر سے الوداعی ملاقات کی اور ان سے کہنے لگے کہ میں اس بات سے خوش نہیں ہوں کہ حوضے میں رہتے ہوئے سنتی انداز میں پڑھ کر مرجعیت کے مراحل طے کروں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر لوگوں کے درمیان رہ کر کام کرنا واجب ہے۔ فقہی یا اجتہادی کوشش کی بھی اپنی جگہ پر ایک اہمیت ہے۔ یہ دونوں کام کرنے میں مختلف انداز سے ایک ہی ہدف تک پہنچا جا سکتا ہے۔ موسیٰ صدر نے لبنان کا رخ کر کے اپنے تمام علمی اور تعلیمی مستقبل کو قربان کر دیا، جو کہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ان کی زندگی کا اور ان کی برسوں کی محنت کا نچوڑ تھا۔ موسیٰ صدر نے مستقبل میں ملنے والی مرجعیت کو چھوڑ دیا اور لبنان کا سفر اختیار کر لیا۔ وہ مرجعیت کے طلبگار نہ تھے، بلکہ وہ معاشرے میں رہ کر فلاحی انقلاب لانا چاہتے تھے، اور لبنان وہ مناسب جگہ تھی جسے ان کی ضرورت تھی، اسی لیے انہوں نے وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہاں بحر متوسط کے ساحلوں پہ آباد شہر سور سے امام موسیٰ صدر نے اپنی اصلاحی مہم کا آغاز کیا، اور ساتھ ہی ساتھ لبنانی سیاسی لغت میں ایک نئے لفظ محرومین کا اضافہ کیا، اور اپنے لیے پہلے مقصد کے طور پر ثقافتی محرومیت کے خاتمے کا انتخاب کیا، اور دھیرے دھیرے اپنے آفاقی مقاصد کو واضح کرتے رہے۔ اس طرح امام موسیٰ صدر کا طرز عمل عام روایتی طرز سے امتیازی حیثیت کے ساتھ منفرد تھا۔ وہ اس کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ لوگ ان کے پاس آئیں، بلکہ وہ خود چل کے لوگوں کے پاس جاتے تھے۔ وہ صبح صبح امام صادق نامی ورزش کا تشریف لے جاتے۔ لوگ اپنے جھگڑوں کو عدالتوں میں لے جایا کرتے تھے، حالانکہ ان کے مسائل کی مشکلات بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی، جیسے گاؤں میں زمین، پانی اور اس طرح کے دوسرے مسائل۔ موسیٰ صدر مسائل سنتے، گواہوں کو بلاتے، 2 یا 3 ملاقاتوں میں ان مسائل کو حل کر دیتے تھے، اور محبت و امن قائم ہو جاتا تھا۔
इमाम मूसा सद्र आम आलिम दीन के राइज हुदूद यानी मस्जिद और इमाम बारगाहों में महदूद न थे, बल्कि वो गहराई से महसूस करते थे कि जवानों में दीनदारी की शरह बहुत कम है। यहाँ तक कि जवानों का मस्जिद में जाना, नमाज पढ़ना ऐब समझा जाता था। लिहाजा मस्जिदों में आने वालों की तादाद ज्यादातर बूढ़ों और अधेड़ों की हुआ करती है। इसी बिना पर इमाम मूसा सद्र ने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कल्चर हाउसेज, पब्लिक सेंटर्स का रुख करके वहाँ इस्लामिक लेक्चर का प्रोग्राम रखकर जवानों को इस्लाम के आफाकी निजाम से रोशनास करा के एक फिक्र इनकलाब की बुनियाद डाल दी। उनका नौजवानों को दर्ज देने का अंदाज बहुत ही खास था। खिलकत आलम की गुफ्तगू में फरमाते थे कि यह आलम की तरकीब और तरतीब में भी हिकमत पोशीदा है। ये चांद सितारे एक निजाम की तरफ निशानदेही करते हैं। ये मौजू समझाने के लिए हमसे कहा कि हुर्फ तहज्जी यानी अलिफ बा की तादाद के बराबर कागज के पर्चे बनाओ और सब पर एक एक हर्फ लिख कर एक डिब्बे में डाल दो। फिर एक एक करके उन पर्चों को निकालो। कितने फीसदी इम्कान है कि पर्चे तरतीब से निकलेंगे, यानी पहले अलिफ फिर ब वगैरह, जबकि खुदाई निजाम में तरतीब है, यानी पहले सिफर फिर अलिफ फिर ब। लेकिन हमसे इस तरतीब का इम्कान कई 100% के बाद भी मुमकिन नहीं। इस तरह हमको खिलकत आलम का दर्ज दिया, यानी पहले सिफर फिर अलिफ फिर ब। लेकिन हमसे इस तरतीब का इम्कान कई 100% के बाद भी मुमकिन नहीं। इस तरह हमको खिलकत आलम का दर्ज दिया। इमाम मूसा सद्र की दीनी और इस्लाही तहरीक उस वक्त शुरू हुई जब लुबनान में बाएं बाजू की सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टियां अपने उरूज पर थीं और मरजयत की तरफ से उन पार्टियों के रंग बिरंगी कौमी नारों से नकाब उठाकर उनका माकूल जवाब देने वाले आलिम दीन के फुकदान के नतीजे में बहुत से मुस्लिम जवान उन कौमी और कम्युनिस्ट अफकार के जानिब खींचे चले जा रहे थे। लिहाजा सैयद मूसा सद्र ने पहले अक़दाम में जवानों में खुद एतमादी की रूह फूंकना शुरू कर दिया और इस बात को मनवा लिया कि जदीद दौर की तरक्कियां कितनी ही आगे चली जाएं, इस्लामी निजाम उससे कहीं आगे है। मैंने मस्जिद में उनके पीछे नमाज जुमा पढ़ी। मेरी ये उनसे पहली मुलाकात थी और उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 15 साल थी। ये मुलाकात शहर सूर की कदीमी मस्जिद में हुई। उन्होंने मस्जिद में खिताब करते हुए कई बार मेरी तरफ निगाह की और फिर नमाज के बाद मुझसे कहने लगे कि मस्जिद में नौजवानों को देखकर बहुत खुशी होती है। एक मर्तबा बनी इस्माइल नामी मोहल्ले के एक मदरसे में मुलाकात हुई तो वहां पर फरमाने लगे कि और नौजवानों को अपने साथ मस्जिद में लाया करो और कहा कि मस्जिद के बगल में जो खाली जगह है उसे तरह तरह के खेल का मैदान बना लो, टेबल टेनिस वगैरह शुरू करो। ये सब भी उन्होंने ही खरीद कर दिया और इसके अलावा भी जैसे स्विमिंग वगैरह शुरू करो ताकि नौजवान तुम्हारे साथ यहाँ आना शुरू कर दें। इस दरमियान खवातीन के मसाइल को मालूम करने और उन्हें हल करने के लिए एक इदारे की जरूरत महसूस हुई। मुझे याद है वो खवातीन से राबता रखते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनकी मुश्किलात को हल करते थे, उन्हें इस्लामी पर्दा करने पर आमादा करते थे, बल्कि दीन के तमाम उमूर पर अमल करने पर जोर देते थे। हत्ता औरतों को नमाज जमात में भी शरीक करते थे। इसी के साथ उन्हें तमाम दीनी जिम्मेदारियों की तरफ मुतवज्जे करते थे। उनके ये काम तहरीकी शक्ल इख्तियार किए हुए थे। उन्होंने सिर्फ औरतों के हिजाब इस्लामी पर ही जोर नहीं दिया, बल्कि दीन के तमाम शोबों को सामने रखा और मर्दों में भी तहरीक पैदा की। माशरे की मुख्तलिफ महरूमियों का मुकाबला इमाम मूसा सद्र के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, लेकिन इमाम मूसा सद्र ने वसाइल और इम्कानात की कमी के बावजूद उस मुहिम को भी शुरू कर दिया। गुर्बत और महरूमी खत्म करने के लिए उनके पास अपनी प्लानिंग थी। हर रोज खुसूसन जुमेरात के दिन अक्सर ताजिरों और ज़रूरतमंदों के साथ इन मौज़ूआत पर तबादला ख्याल होता था। कुछ जगहों पर वो अमीर लोगों से खाने पीने का सामान, गल्लात वगैरह जमा करवा लिया करते थे और ज़रूरतमंदों को किसी न किसी काम की मजदूरी के एवज
جتنا ان کا حق زحمت طے ہوتا تھا اس کے مطابق ان غلات کو تقسیم کر دیتے تھے، اور اس طرح وہ ضرورت مندوں کی سختیوں کو کم کرنے میں بہت حد تک کامیاب ہوئے۔ امام موسیٰ صدر نے سور میں قیام کے دوران بہت سے عوامی اداروں کی بنیاد رکھی، من جملہ بیت الفتات خواتین فلاحی ادارہ، نرس ٹریننگ سینٹر، ہینڈلوم ٹریننگ سینٹر کی بنیاد رکھی، جو جنوب کی بے سرپرست لڑکیوں کو جمع کر کے انہیں مختلف مہارتوں سے آشنا کراتا تھا۔ اس کے بعد جہالت کو سرے سے ختم کرنے کے لیے ایک خاص ادارے کی بنیاد رکھی۔ 1962 میں خواتین کے ادارے کی بنیاد رکھی گئی، جس میں انہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے ہنر سکھائے جاتے تھے، اور مجھے ہی اس کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ آپ سمجھ لیجئے کہ میں اس ادارے کی ٹیچر تھی، میں ہی پرنسپل تھی، اور ہم لڑکیوں کے ساتھ مل جل کر بڑے شوق کے ساتھ سارے کام انجام دیتے تھے۔ یہ بالکل شروعات کی بات ہے۔ فلاحی اداروں کے قیام میں امام موسیٰ صدر کی سب سے بڑی کامیابی شہر جبل عمیل میں ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کا قیام ہے، جس نے شیعوں کے محروم نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم فراہم کرا کے بڑے پیمانے پر ابھرنے کا موقع دیا۔ ہر کام کی ابتدائی مشکل مالی مسائل تھی۔ ہمارے ایک دوست تھے جو کسی اور ملک سے یہاں آئے تھے۔ انہوں نے ایک مشورہ دیا اور میں نے بھی اس پر عمل کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں اپنے معاشرتی اور اصلاحی کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے مختلف ملکوں کا دورہ کرنا پڑے گا، لیکن آغاز میں افریقی ممالک اور خصوصاً لبنانیوں سے اس پروگرام کے لیے چندہ کرنا پڑا۔ یہاں بحر متوسط کے ساحلوں پہ آباد شہر سور سے امام موسیٰ صدر نے اپنی اصلاحی مہم کا آغاز کیا، اور ساتھ ہی ساتھ لبنانی سیاسی لغت میں ایک نئے لفظ محرومین کا اضافہ کیا، اور اپنے لیے پہلے مقصد کے طور پر ثقافتی محرومیت کے خاتمے کا انتخاب کیا، اور دھیرے دھیرے اپنے آفاقی مقاصد کو واضح کرتے رہے۔ اس طرح امام موسیٰ صدر کا طرز عمل عام روایتی طرز سے امتیازی حیثیت کے ساتھ منفرد تھا۔ وہ اس کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ لوگ ان کے پاس آئیں، بلکہ وہ خود چل کے لوگوں کے پاس جاتے تھے۔ وہ صبح صبح امام صادق نامی ورزش کا تشریف لے جاتے۔ لوگ اپنے جھگڑوں کو عدالتوں میں لے جایا کرتے تھے، حالانکہ ان کے مسائل کی مشکلات بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی، جیسے گاؤں میں زمین، پانی اور اس طرح کے دوسرے مسائل۔ موسیٰ صدر مسائل سنتے، گواہوں کو بلاتے، 2 یا 3 ملاقاتوں میں ان مسائل کو حل کر دیتے تھے، اور محبت و امن قائم ہو جاتا تھا۔ امام موسیٰ صدر عام عالم دین کے رائز حدود یعنی مسجد اور امام بارگاہوں میں محدود نہ تھے، بلکہ وہ گہرائی سے محسوس کرتے تھے کہ جوانوں میں دینداری کی شرح بہت کم ہے، یہاں تک کہ جوانوں کا مسجد میں جانا نماز پڑھنا عیب سمجھا جاتا تھا، لہٰذا مسجدوں میں آنے والوں کی تعداد زیادہ تر بوڑھوں اور ادھیڑوں کی ہوا کرتی ہے۔ اسی بنا پر امام موسیٰ صدر نے کالج، یونیورسٹی، کلچر ہاؤسز، پبلک سینٹرز کا رخ کر کے وہاں اسلامک لیکچر کا پروگرام رکھ کر جوانوں کو اسلام کے آفاقی نظام سے روشناس کرا کے ایک فکری انقلاب کی بنیاد ڈال دی۔ ان کا نوجوانوں کو درس دینے کا انداز بہت ہی خاص تھا۔ خلقت عالم کی گفتگو میں فرماتے تھے کہ یہ عالم کی ترکیب اور ترتیب میں بھی حکمت پوشیدہ ہے۔ یہ چاند ستارے ایک نظام کی طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ موضوع سمجھانے کے لیے ہم سے کہا کہ حرف تہجی یعنی الف با کی تعداد کے برابر کاغذ کے پرچے بناؤ، اور سب پر ایک ایک حرف لکھ کر ایک ڈبے میں ڈال دو، پھر ایک ایک کر کے ان پرچوں کو نکالو۔ کتنے فیصدی امکان ہے کہ پرچے ترتیب سے نکلیں گے، یعنی پہلے الف پھر با وغیرہ، جبکہ خدائی نظام میں ترتیب ہے۔
یعنی پہلے صفر پھر الف پھر با، لیکن ہم سے اس ترتیب کا امکان کئی 100% کے بعد بھی ممکن نہیں۔ اس طرح ہم کو خلقت عالم کا درس دیا، یعنی پہلے صفر پھر الف پھر با، لیکن ہم سے اس ترتیب کا امکان کئی 100% کے بعد بھی ممکن نہیں۔ اس طرح ہم کو خلقت عالم کا درس دیا۔ امام موسیٰ صدر کی دینی اور اصلاحی تحریک اس وقت شروع ہوئی جب لبنان میں بائیں بازو کی سوشلسٹ اور کمیونسٹ پارٹیاں اپنے عروج پر تھیں، اور مرجعیت کی طرف سے ان پارٹیوں کے رنگ برنگی قومی نعروں سے نقاب اٹھا کر ان کا معقول جواب دینے والے عالم دین کے فقدان کے نتیجے میں بہت سے مسلم جوان ان قومی اور کمیونسٹ افکار کے جانب کھینچے چلے جا رہے تھے۔ لہٰذا سید موسیٰ صدر نے پہلے اقدام میں جوانوں میں خود اعتمادی کی روح پھونکنا شروع کر دیا اور اس بات کو منوا لیا کہ جدید دور کی ترقیاں کتنی ہی آگے چلی جائیں، اسلامی نظام اس سے کہیں آگے ہے۔ میں نے مسجد میں ان کے پیچھے نماز جمعہ پڑھی۔ میری یہ ان سے پہلی ملاقات تھی اور اس وقت میری عمر صرف 15 سال تھی۔ یہ ملاقات شہر سور کی قدیمی مسجد میں ہوئی۔ انہوں نے مسجد میں خطاب کرتے ہوئے کئی بار میری طرف نگاہ کی اور پھر نماز کے بعد مجھ سے کہنے لگے کہ مسجد میں نوجوانوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ بنی اسماعیل نامی محلے کے ایک مدرسے میں ملاقات ہوئی تو وہاں پر فرمانے لگے کہ اور نوجوانوں کو اپنے ساتھ مسجد میں لایا کرو، اور کہا کہ مسجد کے بغل میں جو خالی جگہ ہے اسے طرح طرح کے کھیل کا میدان بنا لو، ٹیبل ٹینس وغیرہ شروع کرو۔ یہ سب بھی انہوں نے ہی خرید کر دیا، اور اس کے علاوہ بھی جیسے سوئمنگ وغیرہ شروع کرو تاکہ نوجوان تمہارے ساتھ یہاں آنا شروع کر دیں۔ اس درمیان خواتین کے مسائل کو معلوم کرنے اور انہیں حل کرنے کے لیے ایک ادارے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ مجھے یاد ہے وہ خواتین سے رابطہ رکھتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے، ان کی مشکلات کو حل کرتے تھے، انہیں اسلامی پردہ کرنے پر آمادہ کرتے تھے، بلکہ دین کے تمام امور پر عمل کرنے پر زور دیتے تھے، حتیٰ عورتوں کو نماز جماعت میں بھی شریک کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ انہیں تمام دینی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ ان کے یہ کام تحریکی شکل اختیار کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے صرف عورتوں کے حجاب اسلامی پر ہی زور نہیں دیا، بلکہ دین کے تمام شعبوں کو سامنے رکھا اور مردوں میں بھی تحریک پیدا کی۔ معاشرے کی مختلف محرومیوں کا مقابلہ امام موسیٰ صدر کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا، لیکن امام موسیٰ صدر نے وسائل اور امکانات کی کمی کے باوجود اس مہم کو بھی شروع کر دیا۔ غربت اور محرومی ختم کرنے کے لیے ان کے پاس اپنی پلاننگ تھی۔ ہر روز خصوصاً جمعرات کے دن اکثر تاجروں اور ضرورت مندوں کے ساتھ ان موضوعات پر تبادلہ خیال ہوتا تھا۔ کچھ جگہوں پر وہ امیر لوگوں سے کھانے پینے کا سامان، غلات وغیرہ جمع کروا لیا کرتے تھے اور ضرورت مندوں کو کسی نہ کسی کام کی مزدوری کے عوض جتنا ان کا حق زحمت طے ہوتا تھا اس کے مطابق ان غلات کو تقسیم کر دیتے تھے، اور اس طرح وہ ضرورت مندوں کی سختیوں کو کم کرنے میں بہت حد تک کامیاب ہوئے۔ امام موسیٰ صدر نے سور میں قیام کے دوران بہت سے عوامی اداروں کی بنیاد رکھی، من جملہ بیت الفتات خواتین فلاحی ادارہ، نرس ٹریننگ سینٹر، ہینڈلوم ٹریننگ سینٹر کی بنیاد رکھی، جو جنوب کی بے سرپرست لڑکیوں کو جمع کر کے انہیں مختلف مہارتوں سے آشنا کراتا تھا۔ اس کے بعد جہالت کو سرے سے ختم کرنے کے لیے ایک خاص ادارے کی بنیاد رکھی۔ 1962 میں خواتین کے ادارے کی بنیاد رکھی گئی، جس میں انہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے ہنر سکھائے جاتے تھے، اور مجھے ہی اس کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ آپ سمجھ لیجئے کہ میں اس ادارے کی ٹیچر تھی، میں ہی پرنسپل تھی، اور ہم لڑکیوں کے ساتھ مل جل کر بڑے شوق کے ساتھ سارے کام انجام دیتے تھے۔ یہ بالکل شروعات کی بات ہے۔ فلاحی اداروں کے قیام میں امام موسیٰ صدر کی سب سے بڑی کامیابی شہر جبل عامیل میں ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کا قیام ہے، جس نے شیعوں کے محروم نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم فراہم کرا کے بڑے پیمانے پر ابھرنے کا موقع دیا۔
ہر کام کی ابتدائی مشکل مالی مسائل تھی۔ ہمارے ایک دوست تھے جو کسی اور ملک سے یہاں آئے تھے۔ انہوں نے ایک مشورہ دیا اور میں نے بھی اس پر عمل کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں اپنے معاشرتی اور اصلاحی کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے مختلف ملکوں کا دورہ کرنا پڑے گا، لیکن آغاز میں افریقی ممالک اور خصوصاً لبنانیوں سے اس پروگرام کے لیے چندہ کرنا پڑا۔ امام موسیٰ صدر اپنی مہم کی کامیابی کے لیے کئی اہم شخصیتوں سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے، اسی لیے وہ ملک سے باہر بسے ہوئے مہاجروں سے ملنے کے لیے افریقہ کے ممالک جیسے گھانا، نائجیریا، سینیگال، لیبیا کا بھی سفر کیا کرتے تھے۔ اس مہم کے لیے وہ افریقہ کے تپتے ہوئے ریگستان اور وہاں کے وحشت ناک جنگلوں میں بھی جانے کے لیے تیار تھے۔ کہنے لگے، میں چاہتا کہ آپ کوئی نیک کام کرے تاکہ آپ کے کام میں برکت ہو، کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ میں نے کہا، الحمدللہ، بتائیں کیا کام ہے؟ کہنے لگے کہ ایسا کاروبار جس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا، اور وہ ہے کہ آپ اپنے دینی اور شرعی واجبات کے بعد جتنا ہو سکتا ہے نیک کاموں میں اپنے ہاتھ کو کھلا رکھیں۔ یہ سن 1967 کی بات ہے کہ امام موسیٰ صدر نے اس مہم کے لیے 8 لاکھ لبنانی لیرہ اکٹھا کر لیے اور اس طرح ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کی عمارت کی بنیاد رکھ دی گئی۔ اس انسٹیٹیوٹ کا مشن یہ تھا کہ یہ خاص نظام کے تحت 12 سال کے اندر اس خطے سے غربت کا خاتمہ کرنا ہے۔ جی ہاں، یہ انسٹیٹیوٹ ایک عام انسٹیٹیوٹ نہیں تھا جو صرف تعلیم دے، اور خاص کر امام موسیٰ صدر کی دعوت پر ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کے ناسا کی اہم پوسٹ چھوڑ کر امریکہ سے لبنان آنے سے اور انسٹیٹیوٹ کی ذمہ داری سنبھالنے سے اس انسٹیٹیوٹ میں ایک دم ہی انقلاب آ گیا، اور یہ انسٹیٹیوٹ محرومین کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے افرادی قوت کی تربیت گاہ اور مقاومت لبنان کی فوجی چھاونی کی شکل میں بھی ابھر کے سامنے آئی۔ اس طرح سے درسگاہ چھوٹے اور کم وسائل ہونے کے باوجود لبنان کی شیعہ تاریخ میں عظیم انقلاب کے سفر کی سنگ میل بن گئی۔ امام موسیٰ صدر سفر میں بہت جایا کرتے تھے اور شہر شہر میں منعقد اجتماعی پروگرام میں کثرت کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ جب وہ شہر سے باہر ہوتے تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ امام موسیٰ صدر کا طریقہ کار ہی یہ تھا کہ عوام الناس سے بہت زیادہ ملاقات رکھی جائے۔ مثال کے طور پر وہ جب بھی بیروت سے بالبک کے لیے نکلتے تو جو کام سب سے کم کیا کرتے تھے وہ اپنے گھر کا چکر لگانا تھا۔ لوگوں کے کاموں کو بہت اہمیت دیتے تھے، بلکہ اپنے کاموں پر ہمیشہ لوگوں کے کاموں کو ترجیح دی۔ دن رات محنت کرتے تھے کہ عوام میں اعتماد نفس پیدا ہو جائے۔ اکثر فرماتے تھے کہ میرا ہدف ان لوگوں کے اندر اعتماد نفس پیدا کرنا ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو دوسرے یا تیسرے درجے کا شہری سمجھتے ہیں، کم از کم یہ لوگ اپنے آپ کو دوسروں کی طرح سمجھے۔ ایک دفعہ شدید طوفان نے کئی علاقوں میں بہت نقصان پہنچایا۔ امام صدر نے فرمایا کہ ان طوفان زدہ علاقوں کا ہم دورہ کریں گے۔ لوگوں نے کہا کہ امکان نہیں ہے، پورے گھر پانی میں ڈوب گئے ہیں، راستے بالکل بند ہیں۔ امام نے فرمایا کہ ہم پیدل چلیں گے۔ ریڈ کراس نے کچھ راستے صاف کیے۔ امام وہاں تک گاڑی میں آ گئے اور اگلے چند کلومیٹر کا سفر پیدل پانی میں طے کیا۔ جبکہ پانی ان کے سینے تک تھا
انہوں نے اپنی قوا کو اپنے کاندھوں پر رکھ دیا اور تقریباً 3 گھنٹے چلنے کے بعد اس علاقے تک پہنچے۔ پہنچنے کے بعد وہاں کے لوگوں کو مشکلات سے نکالنے کے لیے کوشش شروع کر دی، جبکہ ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی مدد نہیں پہنچی تھی۔ یوں تو اصلاحی تحریک سے ایران سے آنے والے اس سید کو وسیع پیمانے پر شہرت حاصل ہوئی اور جنوب اور بقا کے شیعوں کے درمیان انہیں امام موسیٰ صدر کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ لیکن ایک واقعہ ایسا رونما ہوا کہ جس کی بنا پر بڑے پیمانے پر لبنان کے گوشے گوشے میں ان کا چرچا ہونے لگا۔ ایک میٹنگ کے بعد کسی نے بازار کے حالات پر کچھ بات کی۔ امام موسیٰ کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہوئے۔ انہوں نے ہم میں سے کچھ لوگوں کو ساتھ لیا اور یہ کہتے ہوئے کہ ابھی اس کا علاج کرتے ہیں، بازار کی طرف پیدل ہی چل پڑے۔ راستہ تقریباً 1 کلومیٹر سے کم نہیں تھا۔ بازار پہنچنے پر ہوٹل جا کر رکے اور مالک سے کہا، میز اور چند کرسیاں باہر نکال کر لاؤ، ہم یہاں بیٹھ کر تمہاری آئس کریم کھائیں گے۔ امام موسیٰ کو آئس کریم کھانے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، لیکن اس دن انہوں نے سڑک پر بیٹھ کر آئس کریم کھائی اور ہم سب کو بھی آئس کریم کھلائی۔ روڈ پر چلنے والوں نے جب ان کو دیکھا تو خود بھی آئس کریم خریدی اور کھانا شروع کر دی۔ امام موسیٰ نے گزرنے والوں کو بھی جب آئس کریم کھلائی تو سب آئس کریم کا مزہ تو لے رہے تھے، لیکن سوچ رہے تھے کہ ماجرا کیا ہے۔ چند گھنٹے ہم یہاں رہے اور پھر واپس آ گئے۔ ہم نے ماجرا پوچھا تو کہنے لگے کہ چند پڑوسیوں نے اس عیسائی دکان والے کے لیے یہ بات مشہور کر دی تھی کہ اس کا کھانا شرعاً حرام ہے، اس لیے میں یہاں آیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو بات اس شخص کے متعلق مشہور کی گئی ہے وہ غلط ہے اور اس کے یہاں کھانا حرام نہیں ہے۔ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ کسی نے کاروباری دشمنی میں یوں ہی یہ بات مشہور کر دی تھی، اور امام موسیٰ صدر یہ چاہتے تھے تاکہ آئس کریم کھانے کے ذریعے سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ یہاں پر کھانا کوئی غلط بات نہیں ہے، اور آپ نے اس کام کرنے کے ذریعے سے یہ بتا دیا کہ یہ کاروباری دشمنی ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب ہم بیروت پہنچے تو پارلیمنٹ کے کچھ لوگوں نے کہا کہ کل کے واقعے کو نقل تو کریں، لیکن امام موسیٰ صدر نے مجھ سے کہا کہ آپ اسے نقل کیجئے۔ اس واقعے کو سنانے کے بعد ہم سب اس نتیجے پر پہنچے کہ تمام سیاسی اور مذہبی لیڈر آپ کے وجود سے خوش نہیں تھے۔ ٹہل رہا تھا کہ گاڑی آ کر میرے سامنے رکی جس میں ایک عیسائی مذہبی شخصیت بیٹھی تھی۔ انہوں نے امام موسیٰ صدر کے گھر کا پتہ پوچھا۔ میں نے کہا چلیے میں لے چلتا ہوں۔ راستے میں انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو پتہ چلا کہ وہ معروف شخصیت المتان حداد ہے۔ میں انہیں شکل سے تو نہیں جانتا تھا، لیکن جب انہوں نے اپنا نام بتایا تو میں پہچان گیا۔ امام کے گھر پہنچے، میں نے امام کو بتایا کہ حداد آئے ہیں۔ امام نے پوچھا کون؟ وہ معروف حداد؟ میں نے کہا جی ہاں۔ امام نے فرمایا کہ تم چائے وغیرہ لاؤ، میں کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ امام نے سلام دعا کی تو استاد حداد نے کہا کہ میں نے آپ کو صرف اس لیے زحمت دی ہے کہ معلوم کروں کہ آپ کے پاس مستقبل کا کیا پہنچا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس مستقبل کا کیا پروگرام ہے، آنے والے دنوں کے لیے آپ کے پاس کیا راہ عمل ہے، تحریک کیسی ہونی چاہیے، تعلیمی نظام کیسا ہونا چاہیے، نوجوانوں کو کیسے گمراہی سے بچایا جائے، فرقہ وارانہ جنگ سے کیسے بچا جائے، فلاحی کام کیسے کیا جائے۔ فلاحی کام یعنی فلاحی کام وہ نہیں جو ہوتا ہے عام طور پر، یعنی واقعی کام، ایسا کام نہیں جس میں صرف دکھاوا ہو، بلکہ میں نے ان کے سامنے یہ کہا کہ
کیا آپ تیار ہیں کہ ہم مل کر کوئی ایسا کام کریں جس سے لبنان کی نجات ہو سکے؟ کیا ہم ایسا کام کر سکتے ہیں جو لبنان کی نجات کا باعث ہو؟ بعد میں انہوں نے حقوق دانوں سے متعلق ذمہ داری کو اپنے سر لیا اور ان سے ہفت روزہ ملاقات شروع کی۔ شورا میں 60 عیسائی وکیل تھے، ہر وکیل اپنے علاقے کا ذمہ دار تھا۔ امام موسیٰ صدر نے ان کے ساتھ کام شروع کیا اور ایک دفعہ امریکی کانفرنس میں بھی اس شورا کے نمائندے کی حیثیت سے آپ نے خطاب کیا، جو بہت مؤثر واقع ہوا۔ جس وقت عوامی اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے امام موسیٰ صدر تقریریں کیا کرتے تھے تو ہمیشہ علماء کے لباس میں ہی رہتے۔ اگر وہ امامہ اور جبہ نہ ہوتا تو ان کے مذہب کا اندازہ لگانا کسی کے لیے بھی ناممکن تھا۔ انہیں تقریر کرتے ہوئے چرچ میں بھی دیکھا جاتا تھا اور معبدوں اور مندروں میں بھی۔ وہ دنیا بھر کے انسانوں سے انسانیت کی آفاقی منطق کے ذریعے ہم کلام ہو سکتے تھے۔ وہ علماء دین میں قیادت کی صلاحیت آفاقی سوجھ بوجھ کے لحاظ سے ہزاروں میں منفرد تھے۔ جو میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جو عیسائیت میں نہیں تھی۔ انہوں نے بھی ایسی بات کبھی نقل نہیں کی۔ یہی وجہ تھی کہ عیسائیوں کو ان سے بہت محبت تھی۔ وہ جو بھی بات کہتے تھے اس میں زندگی ہوتی تھی اور ہر موضوع پر اچھے انداز سے روشنی ڈالتے تھے۔ یہ اس معنی میں نہیں کہ اسلام کی تحقیر ہو، بلکہ اسلام کی بھی مکمل حفاظت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عیسائی ان سے انتہائی حساس ہونے کے باوجود محبت کرتے تھے۔ میں نے پہلی مرتبہ سنا کہ عیسائی ان سے محبت کرتے تھے۔ امام موسیٰ صدر سے محبت کی کیا وجہ تھی؟ میں نے ان کے کلام سنے اور ان کے کام بھی دیکھے اور ان کی اجتماعات میں بھی انہیں دیکھا کہ وہ ایک زندہ انسان تھے۔ صرف زبانی اچھی نہیں بلکہ اپنے عمل میں بھی صاف تھے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ شیعت کا پیغام کہ جس کے وہ علمبردار تھے پورے لبنان کی عوام کو زندہ کر سکتا تھا۔ امام موسیٰ صدر کی عملی سیرت میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ہر طرح کے اجتماعی پروگرام میں ضرور شریک ہوا کرتے تھے۔ یہ بات علماء دین کے رائج طور طریقے کے بالکل برخلاف تھی۔ کوئی بھی تقریب ہو یا سیمینار، محفل ہو یا مجلس اعزاء، امام موسیٰ صدر اصرار کے ساتھ با نفس نفیس پہنچنے کی پوری کوشش کیا کرتے تھے۔ لبنان کے عبقری ستارے، انٹلیکچول اور مشہور اصلاحی لوگوں کا ایک گروپ جس کی بنیاد کو مشیل اسمارا نے رکھی تھی اور امام موسیٰ صدر کو اپنے ساتھ جوڑنے پر فخر محسوس کر رہا تھا۔ اب موسیٰ صدر بیروت کے کانفرنس ہالوں میں لبنان کے دانشوروں، دیگر مذاہب کے علماء اور مختلف علمی، سیاسی، اجتماعی میدان کے دیگر ستاروں کے درمیان آفتاب عالم تاب بن کر ابھرے۔ جمع سال سید بہت ہی تیزی سے لبنان کے سیاسی، دینی اور لبنان کے ہر میڈیا پر چھا گئے۔ اس حقیقت کو 60 کی دہائی میں شائع ہونے والے اخباروں اور رسالوں میں بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں لبنان کا مشہور اخبار الحوادث اپنے 7 اکتوبر 1966 کے شمارے میں لکھتا ہے کہ لبنان کے کسی بھی عملی میدان میں کوئی بھی اتنا نہیں اٹھا جتنا سید موسیٰ صدر ہر میدان میں کچھ ہی عرصے میں ابھر کے سامنے آئے ہیں۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے سیاسی لیڈروں اور دیگر مذہبی رہنماؤں پر بھی ان کی ہیبت طاری رہتی تھی اور سب کو ان سے بڑی امیدیں تھیں۔ ایک عالم دین کی سیاسی، فلاحی اور اصلاحی مہم نے بہت سوں کی غیظ و غضب کی آگ کو بھڑکا دیا، جو کسی بنا پر بھی امام موسیٰ صدر کے ظاہری رکھ رکھاؤ کو گوارا نہیں کرتے تھے، اور دوسری طرف ان کی مہم سے شیعہ زمینداروں کے تاناشاہی نظام کو بھی بہت دھچکا لگا۔ خاص کر جنوب کے زمیندار بھی سید موسیٰ صدر کے خلاف ہو گئے، کیونکہ انہیں سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ نقصان پہنچنے والوں کا جھنڈ سید صدر کے ذاتی اندازے سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ غلط خبریں پھیلائی جاتی تھی کہ موسیٰ صدر نے ایسا کر دیا، ویسا کر دیا۔
میں چاہتا تھا کہ اس بات کا ذکر کروں کہ انبیاء کے لیے بھی اسی طرح کی خبریں پھیلائی جاتی تھی. خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پھیلائی جانے والی خبروں کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا ہے. لیکن اہم یہ بات ہے کہ ایک مرتبہ ہم بعلبق سے وفد کی شکل میں 20 گاڑیوں میں آئے اور اس دور کے مطابق یہ وفد بہت بڑا وفد تھا. ہمارے ساتھ بعلبق اور ایک اور شہر کے مفتی بھی تھے. ہم نے مدرسہ امام صادق علیہ السلام میں امام موسیٰ صدر سے عوامی وفد کی صورت میں ملاقات کی اور انجام پائے کاموں کی مفصل خبریں ان تک پہنچائی. امام موسیٰ صدر کا اصلاحی کارواں ہر فراز و نشیب سے گزرتا ہوا آگے نکل چکا تھا اور اب ایک دشوار اور حساس موڑ پہ آ چکا تھا کہ ایسے میں موسیٰ صدر نے اچانک ایک عظیم اقدام کا اعلان کر کے سب کو حیرت میں ڈال دیا. موسیٰ صدر کو ایک اجتماع سے خطاب کرنا تھا. لوگ سمجھ رہے تھے کہ امام موسیٰ صدر آئیں گے اور ان کا ساتھ دینے اور حمایت کرنے کی بنا پر عوام کا شکریہ ادا کریں گے، لیکن انہوں نے آ کر عوام اور تمام میڈیا کی موجودگی میں صاف اور صریح اعلان کیا کہ ہم شیعہ قوم کے حق میں انصاف چاہتے ہیں. ہم شیعہ قوم کے مسائل کو سلجھانے کے لیے شیعہ اسلامی مجلس اعلیٰ کے قیام کا اعلان کرتے ہیں تاکہ ملک کی قومی کونسل کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض کو بہتر انجام دے سکیں. ہم بغیر کمی بیشی کے اپنے حقوق کا مکمل طور پہ مطالبہ کرتے ہیں اور حکومت کے فرائض کی یاد دہانی کرتے ہیں کہ جنوب، بقا، جنیہ اور اقار جیسی آبادیوں سے غربت کا خاتمہ کریں. شیعہ مجلس اعلیٰ کے اعلان کے بعد فوراً شیعہ علماء اور دانشوروں کا ایک وفد بیٹھا تاکہ اس کونسل کے قوانین اور اس کے بنیادی ڈھانچے کو تیار کیا جا سکے. پارلیمنٹ میں شیعہ ممبر کی کاؤنسلنگ کی تشکیل یعنی شیعہ اسلامی مجلس اعلیٰ کی تشکیل کے وقت تمام اراکین چند گروہ میں تقسیم ہو گئے. کچھ طرفدار شخصیتوں کے ساتھ مل گئے جبکہ کچھ اس تشکیل کے مخالف گروہ میں شامل ہو گئے. ہماری آپس میں بہت گرما گرم بحثیں بھی رہی اور ایک آدھ بار تو صدر صاحب نے غصے میں میز کا شیشہ بھی ہاتھ مار کر توڑ دیا. لیکن سید محمد سیف الدین کی کوششوں سے بالآخر اتفاق رائے سے پارلیمنٹ میں 19 افراد پر مشتمل شیعہ گروہ تشکیل پا گیا. شیعہ کونسل کے قوانین کو مرتب کرنے میں علماء اور دانشوروں کے درمیان کافی بحث ہوئی اور اختلافات کی بنا پر گہما گہمی کا ماحول بن گیا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان ایام میں فلاحی کام کرنا بہت سخت تھا. علماء کے درمیان خصوصاً بزرگ علماء اس مجلس اعلیٰ کی تشکیل کے خلاف تھے، بلکہ غالباً ہر طرح کی تنظیمی کاموں سے خطرہ محسوس کرتے تھے. لیکن بہرحال آخر میں بات یہی طے پائی کہ حکومت میں اپنی قومیت، مذہب اور علماء کے مسائل حل کروانے کے لیے ایسی تنظیم کا رہنا ضروری ہے. 17 مئی سن 1967 میں شیعہ مجلس اعلیٰ کے قانون کا مسودہ تیار ہو کے لبنان کے ممبر آف پارلیمنٹ کے اجلاس میں پاس ہو گیا اور امام موسیٰ صدر شیعہ مجلس اعلیٰ کے سربراہ چن لیے گئے. امام موسیٰ صدر کا سب سے پہلا اور اہم ہدف اس مجلس اعلیٰ کے ذریعے شیعہ قوم کو منظم کرنا تھا تاکہ مختلف گروہوں میں بٹی ہوئی شیعہ قوم کو ایک فقیہ مجتہد کی قیادت کے زیر سایہ سمیٹ کر اکٹھا کیا جا سکے، اور اس کے لیے لازم تھا کہ کوئی ایسی پرکشش اور عظیم شخصیت ہو جو طرح طرح کے عقار اور مختلف رجحانات سے غیر وابستہ ہو کر بالا تر ہو، کیونکہ مجلس اعلیٰ میں شامل شیعہ شخصیتیں زیادہ تر بائیں بازو کی پارٹیوں سے وابستہ تھیں، جن میں مذہبی رجحانات کے بجائے زیادہ تر قومی اور حزبی رجحانات پائے جاتے تھے، اور موسیٰ صدر وہی پرکشش عظیم شخصیت کے مالک تھے. امام موسیٰ صدر کے نزدیک مجلس اعلیٰ کوئی چند دنوں کی وقتی چیز نہیں تھی، بلکہ مضبوط جڑوں والا ایک ایسا ادارہ تھا جو لبنان کی سیاست میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اور امام موسیٰ صدر نے اسے اچھے طریقے سے استفادہ کیا. شیعہ مجلس اعلیٰ نے اپنا کام شار الحلو کے آخری اور سلیمان فرنجی کے ابتدائی دور میں شروع کیا. سلیمان فرنجی اور ان کے ساتھ کے دوسرے وزراء صاحب اسلام اور کامل اسد نے امام موسیٰ صدر کے قومی
कौमी मुतालबात की तहरीक की शदीद मुखालफत करके बहुत सी मुजाहिमतें इजाद कर दी ताकि कौमी मुतालबात पर मबनी कोई ऐसी तहरीक सर न उठा पाए जो लुबनान के सियासी इक़्तिदार के वरासती तानाशाही निज़ाम को बिखेर कर रख दें। इस दौर को लुबनान में अहदुल मुहाफ़िज़ीन के नाम से जाना जाता है। खासकर कामिल असद ने इस सिलसिले में खुलकर अपनी दुश्मनी का ऐलान किया। सैयद मूसा सद्र अपनी तहरीक की बुलंदियों से जाहिर हुए और सन 1973 के बाद से गुफ्तगू में अपने नर्म रवैये का लिहाज न करते हुए तनकीदी और जोशीली तकरीरें करना शुरू कर दी और ऐसे मुतालबात रखना शुरू कर दिए जिसे लुबनान के हुक्काम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। 8 फरवरी 1974 को ये सिलसिला अपने उरूज पर पहुंचा जब मजलिस आला के तमाम शोबों के मुत्तफ़िक़ा ऐलान पर इमाम मूसा सद्र की सरबराही में 20 अहम और बुनियादी मुतालबात की फहरिस्त जारी की गई, जिसमें मरकज बैरूत से कटे हुए हर तरह की हुकूमती रियायतों से महरूम तमाम लुबनानी कौमें, खासकर उनमें सबसे ज्यादा महरूम जुनूब, बका और लुबनान की पहाड़ियों के गोशे गोशे में भुलाए गए सितम रसीदा महरूमीन के हक में इंसाफ के लिए लुबनानी हुकूमत से 20 मुतालबात की पुरजोर अपील की गई, जिसे लुबनान की तारीख में वसीतुल अशरैन के नाम से याद किया जाता है। इस अहम इक़दाम से सब हैरत में पड़ गए क्योंकि लुबनान के सियासी अखाड़े ने कभी ये मंजर नहीं देखा था जो इमाम मूसा सद्र की शख्सियत ने कर दिखाया। लुबनान में कोई सोच भी नहीं सकता था कि अमामा, अबा और कबा में एक आलिम दीन इतनी अजीम तहरीक की क़यादत कर सकता है, अपने ज़ेरे साया हर तरह के अफकार और रुझानात को समेट सकता है, अपने कौमी मुतालबात के साथ यहाँ तक कि हुकूमत को भी चैलेंज कर सकता है और अपने मुतालबात को हासिल करने के लिए लाखों की अजीम कौमी रैली की सरबराही भी कर सकता है। उनमें से सबसे अजीम और कामयाब रैली सबर और बा अल बक की रैली थी, जिनका एक ही नारा था, महरूमियत के खिलाफ हमारा जिहाद उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक लुबनान के गोशे गोशे से महरूमियत का खात्मा न हो जाए और लुबनान का कोई फर्द महरूम न रहे। في خدمة لبنان وفي صيانة هذا الوطن، لأن هذا الوطن مش بس لأحد، الوطن للجميع. نجود ونحافظ على وطننا ولكن حقوقنا इमाम मूसा सद्र के उन 20 मुतालबात के बाद महरूमीन में उम्मीद की लहर दौड़ गई और उसे रेड लाइन की हैसियत हासिल हो गई थी, जिसकी मुखालिफत करना नामुमकिन सी बात थी। लेकिन बाद में लुबनान की खाना जंगी ने इमाम मूसा सद्र को ऐसा घेर लिया था कि कौमी मुतालबात की इस तहरीक को मंजिल कमाल तक पहुँचाने का मौका नहीं मिल सका और जंग के साथ साथ इमाम मूसा सद्र का सारा हम गम लुबनान की हिफाजत और महरूमीन की हिमायत में लग गया।